السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر، مگر اس شارٹ بریک کے بعد۔ ایل ڈی اے کا 25 ارب روپے کا بجٹ منظور، 14 ارب 40 کروڑ کے ترقیاتی منصوبے۔ ایل ڈی اے سٹی کے نام سے رہائشی اسکیم کے لیے 50 کروڑ، اقبال ٹاؤن میں زیر تعمیر پارکنگ پلازا کے لیے 25 کروڑ مختص، عمارتوں میں سیکیورٹی سسٹم کی تنصیب پر 2.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ نرالا والوں کے کام نرالے، دیسی گھی کی مٹھائیاں، ذائقے اب ظاہر ہوئے۔ ناقص مٹھائی تیار کرنے پر فوڈ اتھارٹی نے نرالا سویٹس مزنگ کا کارخانہ سیل کر دیا۔ فضل حق کی ناحق ڈیرے داری، پیسے پورے کباب کم، آؤ کھاؤ جم جم، 5 پلیٹوں کا بل، 3 پلیٹ کباب پیک کر دیے۔ ڈاکٹر نے صارف عدالت میں فضل حق 13 وحدت روڈ کے مالک کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ عوام کی کھال اتاری، بڑوں پر صدقے واری، لیسکو افسران نے الگ راجدھانی قائم کر لی۔ صنعت کاروں کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی معافی، کمپنی کو 4 ارب 59 کروڑ 75 لاکھ روپے کا جھٹکا، ڈائریکٹر کمرشل شیخ عطر حسین سے جواب طلب۔ لیسکو اور ایف آئی اے کی عظیم گارڈن اور طیبہ ٹاؤن میں مشترکہ کارروائی، کروڑوں روپے کے چوری شدہ ٹرانسفارمرز، کھمبے اور تاریں پکڑ لی۔ شاہدرہ ہسپتال میں لاکھوں روپے کی 4 جدید ڈائلسس مشینیں نصب، 4 ماہ سے عملہ تعینات نہ ہو سکا۔ میٹرک نتائج کے 4 روز گزرنے کے باوجود پرچوں کی ری چیکنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا، سینکڑوں طلبہ خوار ہو گئے۔ سمنزار کالونی سبزہ میں 4 روز سے بجلی بندش کے خلاف مکینوں کا احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فہمیدہ حمید گھر میں قتل، اسلام پورہ پولیس نے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے گھریلو ملازم کی تلاش شروع کر دی۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے اشتہاری گرفتار کرنے والے پولیس افسران میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ تاجران وفد کی بھی خان بیگ سے ملاقات۔ ادھر آئی جی کے دفتر میں کھلی کچہری، درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب اور کمانڈنٹ پی سی کی تقرری، آئی جی خان بیگ نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد زبیر، شیخ نصیب الزماں، سرمد سعید خان اور محمد املش کا نام وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر نے کام چور 5 تھانے دار برطرف کر دیے۔ 2 کینال سے بڑے گھروں پر نرسری ٹیکس ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ادھر عدالت عالیہ نے ڈونگی گراؤنڈ کو وائی میکس تھیٹر میں تبدیل کرنے کے خلاف درخواست پر ایل ڈی اے حکام سے جواب طلب کر لیا، جبکہ ہائی کورٹ نے بینک آف پنجاب کو ایکرو ڈیولپرز کے 535 پلاٹس کی نیلامی سے روک دیا۔ شہر میں کمپیوٹرائز رجسٹریوں کے لیے انفراسٹرکچر کی تکمیل، ڈی سی او نسیم صادق نے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ رجسٹریاں کمپیوٹرائز ہونے سے زمینوں کے فراڈ میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ پتنگ باز سجنا کی گاڑی پکڑی گئی، جوہر ٹاؤن پولیس نے قصور سے مرید کے جانے والی پتنگوں سے بھری پک اپ قبضے میں لے کر 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق پک اپ سے 1 لاکھ سے زائد پتنگیں برآمد ہوئی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کورٹس نے 1 ویلنگ کے الزام میں گرفتار 35 نوجوانوں کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی، 30 ہزار کے مچلقوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نامنظور، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی جانب سے پیش کردہ مقامی حکومت کے مسودہ قانون کو مسترد کر دیا۔ کسی سیاسی وابستگی کے بغیر پاکستان کے ہر شہری کا صدر بنوں گا، ممنون حسین کی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ انارکلی کو بالآخر آزادی مل ہی گئی، صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی نے نیو انارکلی بازار سے تجاوزات ختم کرا دی، پارکنگ کے لیے جگہ مختص، کنٹرول ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا۔ شہر کے سرکاری اور نجی کالجز میں فرسٹ ایئر میں داخلوں کا سلسلہ جاری، کینیڈ کالج میں طالبات کا رش، داخلہ فارم 3 اگست تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ ادھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کے لیے 1200 سیٹیں مختص، طلبہ 2 اگست تک داخلہ فارم جمع کرا سکتے ہیں۔
2 ماہ قبل کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ چائلڈ کا اعزاز حاصل کرنے والے محمد حزیر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لیپ ٹاپ دیا گیا۔ روزنامہ جنگ، عظیم پبلیکیشنز اور پنجاب گروپ آف کالجز کے تعاون سے طلباء و طالبات میں مقابلہ حسن قرات اور نعت کا انعقاد۔ نمایاں پوزیشن لینے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ہائی ٹیک لوبریکینٹس کی جانب سے زیک آئل کہو شکریہ کی دوسری قرآن اندازی کی تقریب۔ پہلی قرآن اندازی کے فاتحین میں ٹویوٹا گاڑی سمیت دیگر قیمتی انعامات بھی تقسیم۔ فلیٹیز ہوٹل میں کرشی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے کرشی فیملیز کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام۔ اور نارتھ زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سینئر ڈسٹرکٹ کرکٹ لیگ کے لیے ٹرائل میچز شروع ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کے اجلاس میں مالی سال 2013 اور 14 کے لیے ایل ڈی اے اربن ڈیولپمنٹ ونگ، واسا اور ٹیپا کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی، جس کے تحت ایل ڈی اے اور اس کی دونوں ذیلی ایجنسیوں کو نئے مالی سال کے دوران 25 ارب 4 کروڑ 60 لاکھ روپے کے وسائل دستیاب ہوں گے۔ مزید تفصیلات ترین ہیں آپ کی اس رپورٹ میں۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس ڈی سی او اور چیئرمین ایل ڈی اے نسیم صادق کی زیر صدارت ایل ڈی اے پلازا جوہر ٹاؤن میں ہوا، جس میں ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ، ایم ڈی واسا، چیف انجینئر ٹیپا، چیف انجینئر ایل ڈی اے، ڈائریکٹر فائنانس ایل ڈی اے، ڈائریکٹر ایڈمن آف فائنانس ٹیپا، ڈائریکٹر فائنانس واسا اور صوبائی محکمہ ہاؤسنگ، منصوبہ بندی، بلدیات اور خزانہ کے نمائندوں اور ضلع لاہور کے 9 ٹاؤنز کے ایڈمنسٹریٹرز نے شرکت کی۔ ایل ڈی اے اربن ڈیولپمنٹ ونگ کو نئے مالی سال کے دوران مجموعی طور پر 11 ارب 56 کروڑ 66 لاکھ روپے کے وسائل دستیاب ہوں گے۔ اخراجات کا تخمینہ 11 ارب 54 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے، جن میں ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنے کے لیے 9 ارب 10 کروڑ 53 لاکھ روپے رکھے گئے۔ نئے بجٹ میں ایل ڈی اے کی رہائشی اسکیموں میں ترقیاتی کاموں کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ اس رقم میں سے سرکاری ملازمین کی رہائشی اسکیم ایل ڈی اے ایونیو 1 کے ترقیاتی کاموں پر 1 ارب 10 کروڑ، جوہر ٹاؤن میں فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے علاقے کی ترقی، نئی سڑکوں اور ٹرنک سیور کی تعمیر کے لیے 92 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ لاہور میں ایل ڈی اے سٹی کے نام سے نئی رہائشی اسکیم شروع کرنے کے لیے بجٹ میں 50 کروڑ، جبکہ جوہر ٹاؤن، سبزازار، محلنوال اور مصطفیٰ ٹاؤن میں الیکٹریسٹی اور سڑکوں کی تعمیر کے کاموں پر 7.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ نئے مالی سال کے دوران عمارتوں کی تعمیر کے لیے 1 ارب 6 کروڑ روپے مختص ہیں، جس میں سے نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے 18.5 کروڑ، مون مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن میں زیر تعمیر پارکنگ پلازا کے لیے بجٹ میں 25 کروڑ، جبکہ ایل ڈی اے کی عمارتوں میں فائر الارم اور سیکیورٹی سسٹم، کلوز سرکٹ کیمروں کی تنصیب پر 2.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ جوبلی ٹاؤن میں ایل ڈی اے کے ملازمین کے لیے سرکاری مکانات کی تعمیر کے منصوبے پر 6 کروڑ، گارڈن ٹاؤن میں کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ، جبکہ پلاٹ نمبر 4A گلبرگ 5 پر کمرشل پلازا کی تعمیر پر بھی 10 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نئے بجٹ میں دیگر ترقیاتی اسکیموں کے لیے بھی 1 ارب 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں ترجیحی کاموں پر خرچ کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے بھی شامل ہیں۔ نئے بجٹ میں لاہور بحالی شہرات پروگرام کے لیے 1 ارب 14 کروڑ روپے، اس کے علاوہ ایل او ایس فیروزپور روڈ سے ملتان روڈ تک 3 لین پر مشتمل 2 رویہ سڑک کی تعمیر کے لیے 1 ارب 84 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ لاہور کی مختلف شاہراہوں پر ایل ای ڈی لائٹس کی تنصیب کے لیے 23 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ واسا کو نئے مالی سال کے دوران 9 ارب 5 کروڑ روپے کے وسائل دستیاب ہوں گے۔ کل اخراجات کا تخمینہ 9 ارب 98 کروڑ 87 لاکھ روپے لگایا گیا ہے، جبکہ فراہمیوں، نکاسی آب کے تعمیراتی منصوبوں پر 2 ارب 6 کروڑ 43 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ٹیپا کو مالی سال 2013-14 کے دوران مجموعی طور پر 4 ارب 42 کروڑ 70 لاکھ روپے کے وسائل دستیاب ہوں گے۔ اخراجات کا تخمینہ 3 ارب 51 کروڑ 10 لاکھ، جبکہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہونے والی رقم 3 ارب 23 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ گورننگ باڈی نے پنجاب حکومت کے فیصلے کے بعد ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی۔ سبزازار میں 60 بستروں کے اسپتال کے لیے 225 کنال اراضی دینے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ در نیاب، سٹی 42۔ لیسکو افسران نے صنعت کاروں کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہ ڈال کر کمپنی کو 4 ارب پونے 60 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمر سروسز نے ڈائریکٹر کمرشل شیخ اطہر حسین سے جواب طلب کر لیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمر سروسز کی جانب سے ڈائریکٹر کمرشل شیخ اطہر حسین کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں گھریلو اور کمرشل صارفین کے علاوہ دیگر بڑے صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہ ڈالنے کی وجوہات طلب کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمر سروسز کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق سال 2012 میں ماہ اکتوبر، نومبر
اور دسمبر جبکہ فروری 2013 میں بڑے صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ڈالے گئے لیکن بعد ازاں نکال دیے گئے۔ لیسکو اور FIA نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے عظیم گارڈن اور طیبہ ٹاؤن میں کروڑوں روپے کے چوری شدہ ٹرانسفارمرز، کھمبے اور تاریں پکڑ لی۔ 4 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی۔ لیسکو فرسٹ سرکل میں عظیم گارڈن اور طیبہ گارڈن میں کروڑوں روپے کا چوری شدہ سامان برآمد کر لیا گیا۔ لیسکو حکام کے مطابق عظیم گارڈن میں 3 ٹرانسفارمرز، کنڈکٹرز اور کھمبے پکڑے گئے ہیں جن کا ریکارڈ تک موجود نہیں ہے۔ حکام کے مطابق عظیم گارڈن کی بجلی فراہمی کا منصوبہ شعبہ پلاننگ سے منظور نہیں کروایا گیا۔ دوسری جانب طیبہ گارڈن میں بھی 1 ٹرانسفارمر اور 16 کھمبے برآمد کیے گئے ہیں جن کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ لیسکو کے سب ڈویژنل آفیسر جنید اقبال کو ضمانت منظور ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں بجلی چوری میں ملوث نہیں، بے گناہی ثابت کروں گا۔ چند روز قبل ملتان روڈ پر ایونسیون کمپنی کے ہیڈ آفس میں مبینہ طور پر بجلی چوری میں ملوث SDO جنید اقبال کو تھانہ چونک پولیس نے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد اتوار کے روز عدالت عالیہ کے احکامات پر اسے ڈسٹرکٹ جیل بھجوا دیا گیا۔ سوموار کے روز ضمانت منظور ہونے پر جنید اقبال کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ SDO لیسکو جنید اقبال کی رہائی کے موقع پر لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری رمضان بٹ، الطاف قادر، امجد حسین ناگرہ، رشید احمد خان، زاہد قیوم کھوکر، منظور الحسن اور رمضان گھمبن سمیت دیگر لیسکو افسران موجود تھے۔ گورنمنٹ ہسپتال شاہدرہ میں 4 ڈائلسس مشینوں پر مشتمل جدید یونٹ تو قائم کر دیا گیا لیکن ان کو چلانے کے لیے ٹیکنیشین کی آسامی موجود ہی نہیں ہے۔ ڈائلسس مشینیں بند رہنے سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گورنمنٹ ہسپتال شاہدرہ کو مارچ میں آپریشنل کیا گیا اور لاکھوں مالیت کی 4 جدید ڈائلسس مشینوں پر مشتمل یونٹ بھی ہسپتال میں قائم کیا گیا ہے، لیکن شاہدرہ ہسپتال میں ڈائلسس یونٹ کو چلانے کے لیے ڈائلسس ٹیکنیشین کی آسامی ہی موجود نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹرز اور دیگر عملہ بھی دستیاب نہیں اور اسی وجہ سے 4 ماہ گزرنے کے باوجود ڈائلسس یونٹ کو آپریشنل نہیں کیا جا سکا۔ میٹرک امتحانات کے نتائج کے 4 روز بعد بھی پرچوں کی ری چیکنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا، جس کے باعث سینکڑوں طلباء خوار ہو گئے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے 25 جولائی کو نتائج کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد 15 روز کے اندر طلباء ری چیکنگ کے لیے فارم جمع کرا سکتے تھے۔ ری چیکنگ کے لیے فارم کی فیس 700 روپے رکھی گئی ہے۔ ری چیکنگ کا عمل شروع نہ ہونے سے طلباء کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں، جبکہ گرمی نے بھی طلباء کو نڈھال کر دیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ فیس زیادہ ہے، بورڈ آفس درست رہنمائی فراہم نہیں کر رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد ری چیکنگ کی جائے تاکہ بروقت داخلہ لے سکیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ادرک 155 جبکہ ہرا دھنیا ایک مرتبہ پھر 200 روپے فی کلو ہو گیا، تاہم ٹماٹر 10 روپے مزید سستے ہو گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور جیسے جیسے عید الفطر قریب آ رہی ہے، شہر میں منافع خور مافیا بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیاز 55 روپے، آلو 40 روپے، ادرک 155 روپے، لہسن 100 روپے، توری 40، بھنڈی 55، لیمو 100، مٹر 130، کریلے 45، بند گوبھی 90، اروی 50، شملہ مرچ 70، جبکہ ہرا دھنیا ایک مرتبہ پھر سے 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن رمضان بازار میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے تک کی نمایاں کمی ہوئی ہے، جبکہ سیکیورٹی اور صفائی کے ناقص انتظامات ہونے پر صارفین کو ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ماڈل ٹاؤن رمضان بازار میں گزشتہ روز کی نسبت پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے کلو تک کمی ہونے پر جہاں صارفین خوش دکھائی دیے ہیں، سیکیورٹی اور صفائی کے ناقص انتظامات پر ذہنی کوفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سوموار کو رمضان بازار میں بند گوبھی 75 روپے، کریلے 35، بھنڈی 44، شملہ مرچ 60، مٹر 110، شلجم 28، آلو 22، ادرک 130، جبکہ پھلوں میں آم 84-85 روپے، سیب 140، گرما 55، آڑو 90، انار 90، ناشپاتی 50، جبکہ چینی 51 روپے، چاول 100 روپے، کھجور 115 اور برائلر گوشت 187 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ جنگ، عظیم پبلیکیشنز اور پنجاب گروپ آف کالجز کے تعاون سے رمضان المبارک کے موقع پر طلباء و طالبات کے درمیان مقابلہ حسن قرأت اور نعت اور تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں عابد چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ مقابلہ حسن قرأت میں قاری عبدالجبار اور حافظہ زنیرہ نے پہلی، محمد رضا اور سدرہ بسم نے دوسری، جبکہ محمد داؤد اور میمونہ سعیدہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جبکہ مقابلہ نعت میں علی بخش اور سحر بطول نے پہلی، ذیشان علی اور حافظہ مصباح نے دوسری، جبکہ جمیل احمد اور آسمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تڑپ رہا ہوں تیرے شہر
جانے والے نہیں آنے والے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا تقریب میں قاری غلام رسول، قاری مشتاق احمد، استاد محمد علی خان نے منصفین کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی طلبہ طالبات کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی نشوونما کے جدید مواقع فراہم کرے گی۔ اس سال بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا ارادہ ہے کہ بچوں کو جہاں پر تعلیم کے میدان میں آگے جانا ہے وہاں پر ان کی ذہنی جلا کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے ان کو مزید مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ تو اس سال پھر کوئی 240 کے قریب جو ایونٹس ہیں وہ ہم نے پلان کیے ہیں جو چھٹیوں کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے۔ ایسی تقریبات سے جہاں طلبہ طالبات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہیں انہیں اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ فوڈ اتھارٹی نے نرالا سویٹ کا کارخانہ صفائی کے ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کے منافی اشیاء کی تیاری پر سیل کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آصف جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ مزنگ میں قائم نرالا سویٹ کا کارخانہ ہے جہاں پر شہر بھر کی برانچوں کے لیے مٹھائی تیار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مٹھائی بنتے نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن مشہور برانڈ کی مٹھائی کے کارخانے میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ مٹھائیوں کی تیاری کے لیے تیار ہونے والا مٹیریل ڈھانپے بغیر پڑا ہے۔ جو برتن استعمال ہو رہے ہیں ان میں بھی صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ مٹھائیوں کی مختلف اقسام جس حالت میں پڑی ہے وہ مٹھائی کے شوقین افراد کے لیے انتہائی تشویشناک ہو سکتی ہے۔ صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں، گندا پانی بھی بکھرا پڑا ہے اور اسی جگہ پر سارا کام ہو رہا ہے۔ مٹھائی کی تیاری کے لیے خمیرہ بنانے کے جو برتن ہیں وہ بھی حفظان صحت کے اصولوں کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ فوڈ اتھارٹی نے پہلے بھی متعدد بار نرالا سویٹس کو نوٹسز دیے، لیکن ان نوٹسز کی پرواہ نہیں کی گئی اور صفائی کے انتظامات کو بہتر نہیں بنایا گیا اور اسی طرح مٹھائی تیار کی جاتی رہی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک جیسا بہیو کریں، چاہے وہ نرالا ہو یا پھر ایک عام شہری۔ اس بار فوڈ اتھارٹی نے نرالا سویٹ کے کارخانے کے خلاف بھرپور آپریشن کا فیصلہ کیا اور فوڈ سیفٹی افسران نے نمونے حاصل کرنے کے بعد کارخانے کو سربہ مہر کر دیا اور اب یہ دوبارہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک نرالا سویٹ کے مالکان صفائی اور دیگر معاملات پورے نہیں کر لیتے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔ جوہر ٹاؤن پولیس نے کینال روڈ پر پتنگوں سے بھرا ٹرک پکڑ کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ٹرک سے 1 لاکھ سے زائد پتنگیں برآمد کی گئیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن ملک اویس کے مطابق جوہر ٹاؤن پولیس کو اطلاع ملی کہ قصور سے پتنگوں کا بھرا ہوا ٹرک کینال روڈ کے راستے مرید کے جا رہا ہے، جس پر پولیس نے کینال روڈ پر ناکہ بندی کر لی۔ اس دوران ایک مشکوک ٹرک کو روکا گیا تو اس میں 1 لاکھ سے زائد پتنگیں موجود تھیں، جن کو قبضے میں لے کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی کا کہنا تھا کہ پولیس کی ایک ٹیم اب قصور میں اس کارخانے میں ریڈ کرے گی جہاں یہ پتنگیں تیار کی جا رہی تھیں۔ شہر میں کمپیوٹرائز رجسٹریوں کے لیے انفراسٹرکچر کا کام مکمل کرنے کے لیے ڈی سی او نسیم صادق نے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے۔ رجسٹریاں کمپیوٹرائزڈ ہونے سے زمینوں کے فراڈ میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی۔ شہر میں کمپیوٹرائزڈ رجسٹریاں تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس پر ریونیو کے سٹاف کی 2 روزہ ٹریننگ بھی ہوئی تھی۔ ڈی سی آفس ضلع کچہری میں اس مقصد کے لیے سٹنگ روم بنائے جا رہے ہیں، جہاں پر کمپیوٹر نصب کر دیے گئے ہیں اور دیگر انفراسٹرکچر کا کام جاری ہے۔ ڈی سی او نسیم صادق نے ای ڈی او فائنانس سلمان غنی کے ہمراہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا اور کام کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی او نے 1 ہفتے کا وقت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کام کو مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس سسٹم سے فائدہ پہنچ سکے۔ فلیٹیز ہوٹل میں کرشی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کرشی فیملیز کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں جی ایم کرشی فاؤنڈیشن شاہد رشید، چیف R&D ڈاکٹر جنجوا، COO ڈاکٹر مظفر اقبال، جی ایم HR عبدالرشید، ڈاکٹر امجد عقیل، چودھری عارف، اسامہ بلال، اویس احمد، حکیم عطاء الرحمان، شاہد نوید، ڈاکٹر محمود اشرف، عثمان محمود، موثر اقبال اور عدنان اکرم نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ خواتین سٹاف صوبیہ، ماریہ، طاہرہ، سدرہ، ماہنور، گلزری، افشا شوکت اور ملیحہ ماجد سمیت کثیر تعداد میں کرشی گروپ آف کمپنیز کے ملازمین بھی موجود تھے۔
ہائی ٹیک لوبریکینٹس کی جانب سے زیک آئل کہو شکریہ کی دوسری قرعہ اندازی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پہلی قرعہ اندازی کے فاتحین میں ٹویوٹا گاڑی سمیت دیگر قیمتی انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ہوٹل پرل کانٹیننٹل میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان تھے، جبکہ تقریب میں ڈائریکٹر شوکت حسن، باسط حسن، کنٹری مینیجر احمد شجاع، مینیجر سیلز نوید احمد، رفیق احمد اور افتخار احمد سمیت زیک آئل کے ڈسٹریبیوٹرز، ڈیلرز اور صارفین بھی موجود تھے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ صوبائی وزیر آب پانچی میاں یانور زمان اور کمشنر امداد اللہ بوسال کی زیر صدارت نہری پانی کی چوری کی روک تھام کے لیے اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ محکمہ آب پاشی میں کمزوریاں موجود ہیں، لیکن پانی چوری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کمشنر آفس دیو سماج روڈ پر ہونے والے اجلاس میں اراکین صوبائی اسمبلی رانا محمد ارشد، پیر اشرف رسول، سجاد حیدر، جمیل حسن خان، انیس قریشی، ڈی سی او ننکانہ، شیخو پورہ قصور، چیف انجینئر اریگیشن سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ اسلام پورہ کے علاقے میں نوکر نے سابقہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فہمیدہ حمید کو مبینہ طور پر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے نوکر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق اتوار کے روز ڈاکٹر فہمیدہ حمید اور اس کا نوکر طاہر گھر میں اکیلے تھے، جبکہ ان کا بیٹا میاں احمد اپنی نانی کی طرف گیا ہوا تھا۔ میاں احمد جب رات گئے گھر لوٹا تو اپنی والدہ کو صحن میں مردہ حالت میں پایا، جس کے جسم پر تشدد کے نشان تھے اور نوکر گھر میں موجود نہیں تھا۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی نے یونین کے دیگر عہدیداران کے ہمراہ نیو انارکلی بازار سے اپنی مدد آپ کے تحت تجاوزات ختم کروا دی۔ پارکنگ کے لیے جگہ مختص کر کے کنٹرول ٹھیکیدار کو دے دیا گیا۔ عید کی آمد اور انارکلی آنے والے خریداروں کی سہولت کے لیے ایک روز قبل MNA وحید عالم خان، SHO نیو انارکلی محمد نعمان سمیت دیگر تاجر رہنماؤں کا اجلاس ہوا تھا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ پولیس اور تاجروں کی باہمی مشاورت سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے موٹر سائیکل سٹینڈز کے لیے جگہ مختص کی جائے۔ IG پنجاب خان بیگ نے ضلعی پولیس افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہریوں کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں۔ IG پنجاب خان بیگ نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگائی اور سائلین کے مسائل سنے اور ان کی درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ کئی افسران کو انہوں نے فون پر بھی ہدایات دی تاکہ شہریوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے۔ IG کے پاس گرین ٹاؤن کی مدیحہ پروین نے درخواست دی کہ لڑائی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو رہا۔ IG نے CCPO لاہور کو ہدایت کی کہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ IG پنجاب خان بیگ کا کہنا ہے کہ 21 رمضان المبارک کی سیکیورٹی محرم کی سیکیورٹی کی طرز پر کی جائے گی۔ رینجرز اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور 21 رمضان المبارک کی مجالس اور جلوسوں کو A لیول کی دہشت گردی کے خدشات ہیں۔ IG خان بیگ نے اپنے دفتر میں سر کی قیمت والے اشتہاری ملزمان کو پکڑنے والے پولیس افسران میں انعامات تقسیم کیے۔ لاہور پولیس کی 3 ٹیمیں، جن میں ایک ٹیم سابق SP CIA ملک لیاقت کی تھی، ان کو اشتہاری ملزمان کو پکڑنے پر انعامات سے نوازا گیا، جبکہ ملتان کی ٹیم میں 2 خواتین پولیس افسران کو بھی انعام دیا گیا۔ IG پنجاب خان بیگ نے کہا ہے کہ لاہور سمیت صوبے بھر میں مارکیٹوں اور بازاروں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ IG پنجاب خان بیگ سے ان کے دفتر میں انجمن تاجران پنجاب کے صدر محبوب سر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں حاجی الیاس، محمد ارشاد، سید وقاص، رانا مظہر، محمد یعقوب، عمران یونس سمیت تاجروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ تاجروں نے کہا کہ مقامی پولیس کا رویہ تاجروں سے ٹھیک نہیں، حالانکہ تاجر ہمیشہ پولیس کے ساتھ ہر ایشو پر کھڑے ہوتے ہیں، جس پر IG نے تاجروں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ DIG آپریشنز رائے طاہر نے سیشن کورٹ میں دوران ڈیوٹی غفلت برتنے پر 5 تھانے داروں سمیت 9 اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ DIG آپریشنز رائے طاہر کے مطابق سیشن کورٹ میں کچھ عرصہ قبل 2 افراد کو پیشی کے دوران قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ وہاں ڈیوٹی سے غیر حاضر سب انسپیکٹر عبدالشامی اور محمد بشیر کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ایڈن پیلس ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 روز قبل DSP کے ہاتھوں اغوا ہونے والے 2 مزدوروں کو رہائی مل گئی۔ نوام ٹاؤن پولیس نے حسن دانیال اور اس کے بیٹے سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے، تاہم کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ 3 روز DSP کی قید میں رہنے والے مزدور عبدالخالق اور محمد ریاض نے بتایا کہ وہ حسن دانیال کے پڑوس میں واقع گھر میں رنگ و روغن کا کام کر رہا تھا۔ جمعہ کی شب ان کا ایک ساتھی واش روم گیا، جہاں اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، جس پر DSP کا بیٹا اپنے گارڈز کے ساتھ ان کے گھر آیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں اپنے گھر لے آیا۔
سمنزار کالونی سبزازار میں 4 روز سے مسلسل بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ سمنزار کالونی کے رہائشیوں نے 80 فٹ روڈ پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے لیسکو حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی معطل ہو گیا۔ شہریوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ٹرانسفارمر کا خراب ہونا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے 4 روز سے مسلسل بجلی بند ہے اور انہیں سحری اور افطاری کے اوقات میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدارتی امیدوار ممنون حسین نے کہا ہے کہ کسی سیاسی وابستگی کے بغیر پاکستان کے ہر شہری کا صدر بنوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے صدارتی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے برا کیا۔ جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے انہیں صدارتی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے صدارت کے لیے نامزد امیدوار ممنون حسین پاکستان ایئر لائنز کی پرواز PK 657 کے ذریعے اسلام آباد سے لاہور پہنچے۔ لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممنون حسین نے کہا کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے کی درخواست کروں گا۔ حکومت پنجاب نے 2 DIGs کے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ DIG VVIP سیکیورٹی اسپیشل برانچ غلام رسول زاہد کو تبدیل کر کے DIG ویلفیئر اینڈ فائنانس تعینات کیا گیا ہے۔ فیاض احمد دیو کو DIG VVIP سیکیورٹی اسپیشل برانچ تعینات کیا گیا ہے۔ محکمہ سروسز نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 2 ماہ قبل کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ چائلڈ کا اعزاز حاصل کرنے والے محمد حزیر کو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے لیپ ٹاپ دیا گیا۔ لیپ ٹاپ دینے کی تقریب کا انعقاد ماڈل ٹاؤن میں واقع سینرجی کمپیوٹر سینٹر میں کیا گیا۔ سینرجی کمپیوٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اقبال احمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے محمد حزیر کو لیپ ٹاپ دیا۔ 7 سال کے محمد حزیر نے 2 ماہ قبل مائیکروسافٹ کا امتحان پاس کیا تھا اور اسے ملک کے کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ چائلڈ کا اعزاز دیا گیا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ نارتھ زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سینئر ڈسٹرکٹ کرکٹ لیگ کے لیے ٹرائلز میچز کا آغاز ہو گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن سٹیک کرکٹ گراؤنڈ میں 3 روز تک جاری رہنے والے ان ٹرائلز میچز میں لاہور ڈسٹرکٹ سینئر لیگ کے لیے 2 ٹیموں کا انتخاب کیا جائے گا۔ معروف کرکٹ آرگنائزر مبشر نظر کے مطابق ان ٹرائلز کے لیے 3 میچز کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے بعد پرفارمنس کی بنیاد پر دونوں ٹیموں کا انتخاب کیا جائے گا جو 21 اگست سے شروع ہونے والی ڈسٹرکٹ کرکٹ لیگ میں حصہ لیں گی۔ اس لیگ میں لاہور کی 3 زونز کی 6 ٹیموں نے حصہ لینا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی جانب سے ایوان میں پیش کردہ مقامی حکومت کے مسودہ قانون کو مسترد کرتے ہوئے اسے آدھا تیتر آدھا بٹیر قرار دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی مزید کارروائی جانتے ہیں علی اکبر کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس قائم مقام اسپیکر سردار شیر علی گورچانی کی صدارت میں 1 گھنٹہ 15 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس میں مقامی حکومت کے نئے نظام پر عام بحث ہوئی۔ صوبائی وزیر خلیل طاہر سندھو نے ایوان کو بتایا کہ نئے نظام کے مطابق صوبائی فنانس کمیشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر بلدیات، اپوزیشن لیڈر، سیکرٹری بلدیات اور سیکرٹری خزانہ بطور ممبر ہوں گے، جبکہ خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی آبادی کے لحاظ سے ہوگی۔ اپوزیشن کی جانب سے ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا کہ شہری اور دیہاتی علاقوں کے الگ الگ نظام کا چلنا مشکل ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کو بلا واسطہ منتخب کروانے سے بھی ہاؤس ریڈنگ ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے میاں محمد اسلم اقبال نے کہا کہ مقامی حکومت کا مسودہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میئر اور چیئرمین کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سردار وقاص حسن موکل، مظہر عباس راں، تحریک انصاف کے صدیق خان، عارف عباسی، سردار شہاب الدین اور دیگر ممبران اسمبلی نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت ممبران اسمبلی میں رائے سے حکومت کو آگاہ کریں۔ اپوزیشن اور حکومتی ممبران اسمبلی اپنی رائے سے حکومت کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسودہ قانون میں تبدیلی کے لیے تجویز بھی دیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بدھ کی صبح 10 بجے دوبارہ ہوگا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کے عملے نے بونس کی ادائیگی تک کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کارکنان نے احتجاج کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مختار سمرو کو برطرفی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لٹن روڈ پر اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کے ہیڈ آفس میں ورکرز یونین نے جنرل باڈی کا اجلاس بلایا، جس میں کام چھوڑ ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر مختار سمرو کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ورکرز یونین کے عہدیداروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ملازمین کا بونس روکا جا رہا ہے، جو کہ ناانصافی ہے۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ ماڈل ٹاؤن کورٹس نے ون ویلنگ کے الزام میں گرفتار 35 نوجوانوں کی درخواست ضمانت 30,000 کے مچلقوں کے عوض منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔
تھانہ مسلم ٹاؤن اور گلبرگ پولیس نے 35 نوجوانوں کو ون ویلنگ کے الزام میں گرفتار کر کے ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا۔ کچہری میں دن بھر گرفتار نوجوانوں کے رشتہ داروں کا رش لگا رہا۔ ماڈل ٹاؤن کورٹس کے جوڈیشل میجسٹریٹ نے ون ویلنگ میں ملوث 35 ملزمان کو 30 ہزار روپے کی مچلقوں کے عوض ضمانت پر رہا کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈونگی گراؤنڈ میں کھیل کے میدان کو وائی میکس تھیٹر میں تبدیل کرنے کے خلاف دائر درخواست پر LDA حکام سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس ناصر سعید شیخ کی عدالت میں ڈونگی گراؤنڈ میں تعمیرات روکنے کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ LDA ندیم اختر زیدی پیش ہوئے۔ عدالت میں درخواست گزار کے وکیل شمائل فراچا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قوانین کے تحت کھیل کے میدان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود حکومت پنجاب نے کھیل کے میدان کو وائی میکس تھیٹر میں تبدیل کرنے کے لیے پختہ تعمیرات شروع کر رکھی ہیں۔ 2 کنال سے زائد رقبے والے رہائشی گھروں پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے لگائے گئے لگژری ٹیکس کے نفاذ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار خواجہ محمد اکرم کی جانب سے بیرسٹر میاں بلال احمد نے موقف اختیار کیا کہ نیو گارڈن ٹاؤن سمیت کئی علاقوں کو ایک کیٹیگری میں شامل کر کے اس میں 2 کنال اور اس سے زائد رقبے کے رہائشی گھروں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جبکہ DHA بحریہ ٹاؤن جاتی امرہ سمیت کئی پوش علاقوں کے 2 کنال یا اس سے زائد رقبے والے گھروں کو لگژری ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے۔ صارف عدالت میں فضل حق 13 وحدت روڈ کے مالک کے خلاف ٹکی اور کباب کی 5 پلیٹوں کی بجائے 3 پلیٹیں پیک کر کے رقم 5 کی وصول کرنے پر دعویٰ دائر کر دیا گیا۔ صارف عدالت میں مسلم ٹاؤن کے رہائشی ڈاکٹر وسیم حسن نے فضل حق 13 وحدت روڈ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ فضل حق 13 وحدت روڈ گیا، جہاں اس نے رش دیکھ کر عملے کو 5 پلیٹیں پیک کرنے کو کہا، جس نے پیک کر کے رقم وصول کر لی۔ وہ ٹکی اور کباب لے کر گھر گیا۔ جب لفافہ کھولا تو اس میں سے 5 پلیٹوں کی بجائے 3 پلیٹیں نکلیں۔ مدعی کا کہنا تھا کہ وہ فوری واپس فضل حق 13 پر آیا اور وہاں موجود عملے کو دکھایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، لیکن پورے ہوٹل میں کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی، جس وجہ سے اس کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ IG پولیس خان بیگ نے ایڈیشنل IG پنجاب اور کمانڈنٹ PC کی تقرری کے لیے ایک پینل وزیر اعلیٰ پنجاب کو منظوری کے لیے ارسال کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پینل میں 4 اعلیٰ پولیس افسران شامل ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد زبیر، شیخ نسیم الزما، سرمد سعید خان اور محمد املش کا نام وزیر اعلیٰ کو ارسال کیا گیا ہے۔ IG پولیس نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے کہ اس پینل میں سے کسی 2 افسران کو ایڈیشنل IG پنجاب اور کمانڈنٹ PC لگایا جائے۔ شہر کی تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی تعلیم میں۔ شہر کے سرکاری اور نجی کالجز میں فرسٹ ایئر میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کنیر کالج میں داخلے کی خواہشمند طالبات کا رش بڑھ گیا۔ داخلہ فارم 3 اگست تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ میٹرک سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کے فرسٹ ایئر میں داخلوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ کنیر کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلوں کے لیے طالبات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ڈسپلن کے لیے الگ الگ داخلہ فارم جمع کرائیں، جبکہ کالج کے نوٹس بورڈ پر گزشتہ برس کی میرٹ لسٹ بھی آویزہ کر دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر میں داخلوں کے لیے 1200 سیٹیں مختص کر دی گئی ہیں۔ طلباء 2 اگست تک داخلہ فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر میں داخلوں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی ہدایات نوٹس بورڈ پر آویزہ کر دی گئی ہیں۔ طلباء کے داخلہ فارم 2 اگست تک وصول کیے جائیں گے، جبکہ پہلی میرٹ لسٹ 6 اگست کو کالج کے نوٹس بورڈ پر آویزہ کر دی جائے گی۔ گزشتہ برس فرسٹ ایئر میں داخلوں کے لیے پری انجینئرنگ کا میرٹ 968، پری میڈیکل 967، کمپیوٹر سائنس 941، جنرل سائنس 820، آئی کام 860 اور آرٹس کے مضمون میں داخلوں کے لیے آخری میرٹ 809 نمبر رہا۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی سٹی 42۔ شہر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔